السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے ساتھ کوئی بڑی اہم گفتگو یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں کام آنے والی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی جنم لے گی، خود اعتمادی آئے گی، اور خود اعتمادی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو روکتی نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے کہ آپ نے آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ اور اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خود اعتمادی پیدا کیجئے، اور خود اعتمادی تب پیدا ہوگی جب آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے، صلاحیتوں کو بھی پہچانیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور عمل کے لیے قدم اٹھائیں۔ آپ نے یہ تو جملہ اکثر سنا ہوگا نا کہ قدم اٹھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ تو نہیں میں کہتا کہ آپ کس کس کو کہتے ہیں کہ قدم اٹھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو آپ سمجھ لیں، لیکن آپ خود قدم اٹھائیں نا تو آپ کا جو اعتماد ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو پہلا قدم آپ لیں، پھر آگے دیکھیں کہ راہیں کس طرح آسان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہمارے راستے کی جدوجہد کرو گے تو ہم تمہارے لیے راستوں کو کھول دیں گے۔ انسان قدم اٹھاتا ہے نا تو یقین مانیے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو پھر آپ مجھے بتائیں کوئی اس سے پرابلم رہتا ہے؟ آپ نے یہ تو سنا ہوا ہے، آپ نے سٹوریز کے اینڈ میں یہ مورل پڑھا ہوا ہے کہ God helps those who help themselves۔ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ یعنی آدمی کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی مدد خود کرنی ہے۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور تماشائے فردہ ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے آپ کو پانی پلائے، کوئی آئے آپ کو کھانا کھلائے، کوئی آئے آپ کے کام درست کرے، کوئی آئے آپ کے جناب علی مشورے دے، آپ کو مکان بنا کر دے دے، آپ کو دکان بنا کر دے دے، آپ کا بزنس چلا دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو خود کرنا ہوگا۔ دوسرے جب آپ کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ کیا بات ہے یار، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ یہ ہے چیز اصل، اس چیز کی طرف آپ بڑھیں۔ یقین مانیے علامہ اقبال نے جو فلسفہ خودی پیش کیا تو اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی، خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے زندگی کے نامساعد حالات میں، زندگی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر، قدم قدم رکاوٹوں میں کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر یقین مانیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے زمانے کی جو آپ کے سامنے رکاوٹ بن سکے۔ آپ کی نظر سنگ میل پہ ہونی چاہیے، اور مخالفتیں اگر آ رہی ہیں اور آپ کا راستہ روک رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مخالفتیں مجھے اور آگے بڑھنے میں مدد کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، کرو خاں یاد، اس کو ذرا یاد کرو نا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ باد مخالف جو ہے، یہ مخالفتوں کی آندھیاں، یہ تو جذبہ والوں کی اڑان میں اور اضافہ کرتی ہیں۔ آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ تو یقین مانیے کہ آپ اس طرف قدم بڑھا کے دیکھیں۔ ہاں، جو آدمی بیٹھا رہتا ہے بس کچھ نہیں کرتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے اور تماشائے فردہ ہے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ کسی گھرانے کی ایک سٹوری سی ہے، مختصر سی، کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے
اور بچیاں کام کر رہی تھیں، بچی تھی اس کی جو ہے وہ بہو تھی، وہ کام کر رہی تھیں، لیکن کئی کام پڑے ہوئے تھے اور سوچ رہی تھی بیٹھی کہ کب آٹا گوندوں، کب روٹیاں پکاؤں، کب چارپائیاں بچھاؤں، کب بسترے لگاؤں، کب جو ہے وہ بھینس کو کھولوں، کب قلعے پہ اسے باندھوں۔ بابا جی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ یہ تو صرف باتیں ہی کر رہی ہیں اور اٹھ کے عمل کی طرف قدم نہیں بڑھا رہی۔ تو اس نے کہا بیٹا اٹھو، چلو جاؤ بھینس کو کھول کے لاؤ، قلعے سے باندھ دو۔ اس نے کر دیا۔ اس نے کہا چلو اٹھاؤ بچوں، چارپائیاں اٹھاؤ، بسترے لگاؤ، انہوں نے لگا دیے۔ اس نے کہا چلو اب آٹا گوندھ لو، آٹا گوندھ لیا۔ چلو اب روٹیاں پکا لو، روٹیاں پکا لیں، خاندان والوں کے سامنے آ گئیں، سارے کام ہو گئے۔ جب سارے کام ہو گئے تو پھر بابا جی نے پوچھا کیوں بیٹا بتاؤ نا، کہ تم لوگ تو بیٹھی صرف کہانیاں گھڑ رہی تھی، عمل نہیں کر رہی تھی۔ تو زندگی تو عمل سے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ہے، عمل سے ہی بات بنے گی نا۔ تو گرامی قدر سامعین کرام، یہ تو ایک آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ اگر سرد پڑ جائے، جذبے اگر ماند پڑ جائیں تو ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ ہماری ساری قوم کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ پاکستان، اس کے اندر کیا چیز نہیں ہے، ایک جذبہ جو ہے وہ پوری طرح کارآمد نہیں ہے، ایک جذبہ ہمارا سرد پڑ گیا ہے، ورنہ ہم اتنے ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ہم مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نہ نہیں ہے اقبال پریشاں اپنی کشت ویراں سے، یعنی جو اس کا کھیت کشت ویراں، کھیت اس کا ویراں ہو گیا ہے تو اس سے اقبال پریشان نہیں ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا تھوڑا سا اس کو نمو ملنی چاہیے تو پھر دیکھیں کہ یہ زمین کس طرح لہلہاتی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، ہم آج احساس کمتری کا شکار ہیں کہ یہ جو دوسرے ممالک آگے بڑھ گئے، دوسروں نے یہ کر لیا، دوسروں نے یہ کر لیا۔ ایک مرتبہ ٹی وی پہ لائیو پروگرام آ رہا تھا، جب پاکستان نے الحمدللہ طیارے بنائے تو اس لائیو پروگرام میں میں نے کال کی، پی ٹی سی ایل اس وقت ہوتے تھے، دوسرے یہ موبائل وغیرہ کا چکر نہیں تھا۔ تو اب تو زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے اور سچ بڑی آسان ہو گئی ہے، اور علوم سارے آپ کے ایک کلک پہ موجود ہیں۔ تو خیر میں نے کال کی، میں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ملک نے جنگی طیارے بنا لیے، اور وہ جو مبصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ میری بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہاں میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بنائے؟ حالانکہ ان کی ضرورت تو پہلے تھی۔ پاکستانیوں کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی صلاحیت ہے جو اللہ نے ودیت نہیں کی اس ملک کے اندر اور اس ملک کے باسیوں کے اندر؟ تو یہ تو آج سے 5-10 سال پہلے بن جانے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بن جانے چاہیے تھے، اور اب انشاءاللہ بن گئے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے اس سلسلے کو اور بڑھائے اور چلائے، تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارے اندر ہنر کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے، صرف جذبے کی کمی اور سہولیات کی کمی۔ تو بہرحال آج ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو قومیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں وہ پھر ڈوبتی ہیں، وہ بچ نہیں سکتی۔ تو احساس کمتری کو ہم نے دور کرنا ہے، اور احساس برتری بھی نہیں، لیکن آگے بڑھنے کی جو قوت اور صلاحیت ہے ہمارے اندر موجود ہے اس کو ہم نے بروئے کار لانا ہے۔ تو خود اعتمادی پیدا کیجئے۔ خود اعتمادی کے اہم 3 عناصر ہیں، ذرا غور کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کہ آپ کے پاس سٹیپ لینے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، عمل کرنے کی صلاحیت۔ جب آپ فیصلہ کوئی لے لیں، آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب اس پر عمل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے قوت، پھر اس کے ساتھ اپنی تمام تر قوتوں کو لگا دیجئے۔ خود اعتمادی عموماً
یہ اس بات کا نتیجہ ہے، اس بات کو میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ جب آپ کو تجربہ کرتے ہیں، آپ نے کوئی جو ہے وہ پلانٹ لگایا ہے اور بہت اچھا ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، تو لوگ بھی واہ واہ کریں گے اور آپ کے اندر بھی خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی پلانٹ لگایا، آپ نے اگر کوئی منصوبہ جو ہے لگایا اور منصوبے میں ناکامی ہو گئی، تو پھر لوگ بھی توف کریں گے اور آپ بھی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں، یہاں پہ آپ کا امتحان ہے اور بڑا سخت امتحان ہے کہ اب آپ نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ شاہ سوار ہی میدان جنگ میں گرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بھائی جب کوئی چلے گا، اٹھ کے بھاگے گا تو گرنے کا امکان ہے نا، شاہ سوار کے گرنے کا امکان ہے نا، جو چلے ہی نہیں اور میدان کارزار میں جس نے قدم رکھا ہی نہیں، تو وہ ناکامی کیا اور کامیابی کیا اس کو کیا پتا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آپ کو سابقہ آپ کا تجربہ بتائے گا کہ آپ کے اندر خود اعتمادی کتنی۔ ہاں، یہ اس طرح کہہ لیں کہ اگر آپ کا سابقہ تجربہ کامیاب ہے تو خود اعتمادی آپ کی بوسٹ کر جائے گی، اگر آپ کا ناکام ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ لیکن ہونے نہیں دینا، آپ نے بچنا ہے۔ کیوں؟ کس طرح بچیں گے آپ؟ کیوں نہیں، کس طرح بچیں گے آپ بچیں گے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر، آپ بچیں گے اپنی غلطیوں کو انجوائے کر کے، اور آپ بڑھیں گے آگے بڑھنے کے جذبے کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں یار، ایک مرتبہ ناکام ہو پھر کیا ہوا۔ تو ہمارے تو بڑوں کی مثالیں اس طرح کہ کئی مرتبہ جنگوں میں ہمارے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غالباً وہ عمل کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیوار پہ چڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہ بار بار چڑھتی تھی پھر گر جاتی تھی، پھر چڑھتی تھی پھر گر جاتی تھی، پھر چڑھتی تھی پھر گر جاتی تھی، 17 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو دیوبل پر 17 حملے کیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے، ہمت نہیں آ رہی، آخر اللہ نے کامیاب کیا اور سومناتھ کے مندر پر چڑھائی کی، اسے توڑا۔ تو عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جاؤ اب دوسرا میرا بیٹا بھی گنوا کر آ گئے ہو بنیامین، جاؤ میرے یوسف و بنیامین کو تلاش کرو۔ مایوسی گناہ ہے اور کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کا کام مایوس ہونا نہیں ہے۔ مایوس نہ ہو، آگے بڑھیں اور ہر دم تازہ دم رہیں اور تیار رہیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ جو زمانے میں ہمت نہ ہارے، اپنی تقدیر خود جو سوارے، کامیابی اسی کے ہمیشہ قدم چومتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔